إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع. محترم معزز سامعین و ناظرین کرام، میری گفتگو کا عنوان آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ بر صغیر میں ہمارے کی دعوتی مساعی، دعوتی کوششیں وہ کیا رہی۔ اس بات کو شروع سے پہلے مختصر کہ اس وقت صرف دین اسلام ہے جو ایک دعوتی دین ہے۔ باقی جتنے بھی ادیان ہیں وہ حقیقتاً دعوتی ادیان نہیں ہے۔ وہ یہودیت ہو وہ ایک نسلی دین ہے، وہ نصرانیت ہو وہ بھی ایک قوم کے لیے دین ہے۔ جیسا کہ خود انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان موجود ہے۔ متی جو ان کی معروف 4 کتابوں میں بنیادی اور پہلی کتاب شمار ہوتی ہے، عہد نامہ جدید میں متی، مرقس، لوقا اور یوحنا۔ متی میں کہ باب نمبر 15 اور آیت نمبر 24 میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے حواریوں کو قوم کو دعوت دینے کے لیے بھیجا تو انہیں یہ بات فرمائی کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ خود عیسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ مجھے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہے، کسی اور کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ اور جب 12 شاگردوں کو انہوں نے بھیجا ہے، اسی متی کے باب نمبر 1 میں اور آیت نمبر اس کی 5 ہے، اس میں نے فرمایا غیر کی شہر میں داخل نہ ہونا، یعنی یہ دین بھی، نصرانیت کا، عیسائیت کا دین بھی ایک قوم کے لیے ہے۔ پہلے جتنے بھی بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں وہ سب کے سب قوم، ایک علاقہ، ایک شہر کے لیے مخصوص تھے۔ ان کی دعوت پوری دنیا کے لیے نہیں تھی۔ اگر کوئی چیز ملتی ہے تو اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے تمام لوگوں کے لیے تمہیں امام بنایا ہے۔ لیکن سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اس کی ابتدا اپنے گھر سے کروائی، چنانچہ ارشاد فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اپنے خاندان، قریشی خاندان کے سرکردہ ہاشمی خاندان کے افراد کو گھر میں بلا کے دعوت کی اور انہیں توحید کی دعوت دی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا باری بباری وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ اللہ اکبر، کہ ہم نے آپ کی طرف یہ عربی قرآن بھیجا ہے تاکہ آپ اس ام القرا یعنی مکہ مکرمہ اس کو میں رہنے والوں کو ڈرائیں اور جو اس کے ارد گرد لوگ بستے ہیں ان کو ڈرائیں۔ لیکن بالآخر یہ بات بھی اللہ ذوالجلال نے فرما دی کہ نبی علیہ السلام سے کہ اے میرے نبی یہ فرما دیں
या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, कि ए लोगों, मैं तुम तमाम की तरफ रसूल बना के भेजा गया हूँ। इसलिए सिर्फ हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो तमाम इंसानों के आदि, रहनुमा, रसूल और मुर्शिद हैं। और यही फरीजा अब आगे उम्मत का है कि वो तमाम लोगों को नबी अलैहिस्सलाम की नियाबत में अल्लाह की तौहीद की दावत दे, अल्लाह की किताब की दावत दे, और जो दीन अल्लाह जुल जलाल ने अपने हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, उसकी दावत दे। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम ने ये दावत जुबान से भी दी है, मुनाजरे की सूरत में, मुबाले की सूरत में भी दी। हाँ जी, और जहां तक आपकी आवाज नहीं पहुंचती थी, वहां आपने अपने खतूत लिख के उन लोगों तक अपने दीन की दावत, तौहीद की दावत उन तक पहुंचाई। जिस तरह के मारूफ है बहरीन, अम्मान, रूम के बादशाह, ईरान के बादशाह, यमामा के बादशाह, इन तमाम बादशाहों तक नबी अलैहिस्सलाम ने खतूत भेजे। और अल्लाह बख्शिश फरमाए, मगफरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे डॉक्टर हमीदुल्लाह सबके, कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के ये सारे मकतूबात जो कि तारीख के अपने का तस्करा है, उन तमाम को उनकी उस असल से नकल करके किताबी शक्ल में अलवसाइक उस सियासिया के नाम पे छाप दिया है। अल्लाह उनको कब्र को मुनव्वर फरमाए और इस खुदमत को अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे कहने का मकसद ये था कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से दावत का आगाज, और तो मक्का मुकरमा के इर्दा गिर्द थे, वहां भी आप गए, ताइफ में आप गए, इर्दा गिर्द की बस्तियों में भी नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, और जहां तक नहीं पहुंच सकते थे, वहां आपने अपने खतूत भेज के दीन की दावत उन तक पहुंचाई। अल्लाह अकबर कबीरा। और मुबाले के तौर पर तो सूरत आल इमरान में इस बात का तस्करा मौजूद है कि वफद नजरान का आया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें ईसाइयत का जो अकीदा चला आ रहा था साल हा साल से, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इब्नियत का, अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत का, माद अल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, उसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह फरमाया। और बिलाखिर फरमाया कि अगर तुम इस बात से बाज नहीं आते, अपने अकीदे से तौबा नहीं करते, तो फिर आओ मुबाला कर लो। लेकिन बिलाखिर वो मुबाहले से उन्होंने राह फरार इख्तियार किया। नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात फरमा दी कि अगर वो मुबाले के लिए कबूत तैयार हो जाते, आ जाते, तो वो यही बर्बाद हो जाते, तबाह हो जाते। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये सारे तरीके, तीनों तरीके अपने दावत के अप इख्तियार किए, जुबानी दावत के भी, और लोगों के पास जा जाकर भी, खतूत के जरिए भी, मुनादरे और मुबाले के जरिए पर। और यही तरीका हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने बर्रे सगीर में अपनाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। बर्रे सगीर की तारीख बड़ी तवील है और बड़ी दिलदोज है, और बड़ी कहना चाहिए कि दिलचस्प भी है, दिलदोज भी है और दिलचस्प भी है। यहाँ बर्रे सगीर में अरबी जुबान में ही खुतबा जुमा का होता था, और उर्दू में तकरीर करने का कोई तसव्वुर नहीं था। दरस व तदरीस सुबह को दरस की कोई दरस का कोई एहतमाम नहीं था, अपनी जुबान में सुबह की नमाज के बाद दरस का। लेकिन सबसे पहले इस दावत का आगाज जो है वो हजरत सैयद अहमद बरेली रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा, उन्होंने इसका आगाज किया। और खुद उन्होंने मुख्तलिफ अपने हजरात को, जिस तरह मौलाना अनायतुल्लाह अजीम आबादी हैं, या हजरत मौलाना विलायतुल्लाह अजीम आबादी हैं, या मौला हाफिज कुतुबुद्दीन हैं, या शेख मोहम्मद कासिम हैं, या हजरत सैयद मौलाना इस्माइल शहीद हैं, या मौलाना अब्दुल हई बडानवी हैं,
रहमहुल्लाह, इन तमाम को दावत व तबलीग के लिए सैयद अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने दहली और दहली के मुजाफात में भेजा। बल्कि ये बात भी तारीख में महफूज है कि सबसे पहले उर्दू में जुमे का खुतबा हजरत सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था। और उनका खुतबा सुनने के लिए बहुत पूरे दिल्ली से लोग उमड़ आते थे और मस्जिद भर जाती थी अपनी वुसअत के बावजूद। हत्ता के जुमे के बाद फिर हजरत मौलाना अब्दुल हई बडानवी रहमतुल्लाह अलैह वो वाज फरमाते थे और इतना हुजूम होता था, असर तक उनका आवाज होता। तारीख में लिखा है कि असर की नमाज के वक्त सफों को, एक सफ को दो सफे बना दिया जाता और कहा जाता कि अगर आप जमीन पर सजदा नहीं कर सकते, अगर आप जमीन पर सजदा नहीं कर सकते तो दूसरे आदमी की कमर पर सजदा कर ले। ये कैफियत थी उनके वाज के अंदर सामीन की। अल्लाह अकबर कबीरा। और हजरत इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने तो बाजारों में बाजारों में भी खुतबा जुमा दी, खुतबात दिए, वाज फरमाए। बाजारों में ही नहीं बल्कि मारूफ बात है तवाइफ में भी जाके, अल्लाह मुआफ फरमाए, जो बुरा धंधा करती थी उनके पास जाके भी हजरत शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने दीन की दावत दी और उन्हें इस बुरी खसलत से बचा के मुसलमानों के साथ उनके निकाह करवाए। और ये पहला वाकया है जो दिल्ली में वाकया हुआ। हजरत इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने बाजारों में खड़े होकर बात की। हत्ता के जो मेले होते थे उस वक्त दिल्ली में, उन मेलों में भी जाके हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दावत व तबलीग की। फिर इसी तरह शाही दरबार में जाके हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दावत दी। तो ये दावत का वो आगाज और इब्तदाई दौर है जो हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ये वो रसा कहना चाहिए या उनके जानशीन कहना चाहिए या उनके तरबियत याफ्ता और उनके तलामजा कहना चाहिए, जिन्होंने दावत का आगाज बर्रे सगीर में किया। और यही दावत का आगाज फिर आगे हजरत मौलाना सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो शेखुल कुल रहमतुल्लाह अलैह के लक़ब से मारूफ है, उन्होंने और उनके तलामजा ने किया। और बल्कि खुद हजरत मियाँ नजीर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने एहतमाम किया सुबह की नमाज के बाद दर्स का। और उसके बाद फिर पूरे बर्रे सगीर में उनके तलामजा वो सुबह की नमाज के बाद बाकायदा दर्स देना शुरू कर दिया उन्होंने भी। यानी इसकी इब्तिदा भी हजरत मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने की। और हजरत मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह के तलामजा में हजरत मौलाना गुलाम रसूल किया मियाँ सिंह, ये मियाँ सिंह गुजरांवाला के पास है, वहां के ये हजरत मौलाना गुलाम रसूल रहमतुल्लाह अलैह थे। इन्होंने और हजरत मौलाना सैयद अब्दुल्ला गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1857 में उस गदर के दौर में, यानी उस हंगामे के दौर में, हजरत मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह से सही बुखारी का दर्स लिया था। दोनों इकट्ठे थे। अल्लाह अकबर। और इसी तरह हजरत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम आरवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने सीरत शिबली में लिखा है कि मौलाना इब्राहिम आरवी रहमतुल्लाह अलैह हैं जिन्होंने जो वाज फरमाते और उस वाज में खुद भी रोते और लोगों को भी रुलाते। अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज में भी दारों के तार रोते। आपको मालूम होना चाहिए कि ये हजरत मौलाना इब्राहिम आरवी के बारे में मौलाना ने लिखा है कि सबसे पहले बर्रे सगीर में इकामती मदरसा मौलाना इब्राहिम आरवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी इब्तिदा की थी। इकामती मदरसा जिसके खाने पीने का इंतजाम मदरसे के जिम्मे होता था, वरना पहले मदारिस में क्या होता था, तालिब इल्मों की रोटी घरों में लगा दी जाती थी और घरों में जाके वो खाना खा के आते थे। लेकिन इस किस्म के मदरसे की इब्तिदा हजरत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम आरवी रहमतुल्लाह अलैह ने की है। और मौलाना इब्राहिम जिस वक्त हरमैन की जियारत के लिए गए हैं, ये बात भी अजीब है, उस वक्त इनकी नमाज को देख के
اللہ اکبر. مولانا جدے کے رئیس شیخ محمد نصیف رحمت اللہ علیہ وہ آل حدیث ہوئے تھے. ان کی نماز کو دیکھ کے یہ نماز پڑھتے اور زاروں قطار روتے. یہ پوچھتے مولانا نصیف صاحب کہ یہ آئے ہیں ہندوستان سے، کیا وہاں سے کوئی کسی عزیز کی وفات کی خبر پہنچی ہے؟ اللہ اکبر. تو ساتھی بتلاتے نہیں، اللہ کی خشیت، اللہ سے محبت کی وجہ سے یہ نماز میں اس طرح روتے ہیں. ان کی نماز کو دیکھ کے شیخ نصیف آل حدیث ہوئے تھے. یہ تھے مولانا ابراہیم آروی، محمد ابراہیم آروی، جو حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. اسی طرح مولانا غلام رسول قلعہ میاں سنگھ والے، یہ جہاں بھی درس دیتے، جہاں واز فرماتے، ہندو ہوں یا سکھ، خاصی تعداد وہ مسلمان ہو جاتی. حتیٰ کہ ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ سکھوں نے وقت کی حکومت کو یہ پیشکش کی، یعنی یہ دعوت کی، کیس دائر کیا کہ جناب مولانا غلام رسول کو واز سے روکا جائے، ہماری اولادوں کو یہ مسلمان بنا رہے ہیں، جہاں واز کرتے ہیں وہاں ہمارے مسلمان کافی تعداد میں مسلمان ہو جاتے ہیں. تو مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ کا واز، مولانا ابراہیم، محمد ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ کا واز، اسی طرح حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت میاں صاحب کے شاگرد تھے، ان کا واز اور ان کا مدرسہ، اور اسی طرح حضرت مولانا عبداللہ استاد الاساتذہ جن کا لقب تھا، جو بعد میں آل حدیث ہوئے تھے، حضرت مولانا عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا محمد سعید بنارسی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد حضرت مولانا حافظ عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الحق ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الحق ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح مولانا عبد الغنی بنارسی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا عبد الغنی بنارسی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا ابو القاسم بنارسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرت میاں صاحب کے شاگرد تھے. ہم تو اپنے اکابر کا نام بھی بھول گئے ہیں آج، اللہ ہمیں سمجھ دے. چند حضرات کا نام آتا ہے، حضرت مولانا شیخ الاسلام فاتح قادیان مولانا صلاح اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی کا، حضرت مولانا محمد داود غدروی کا، رحمہم اللہ، ان کے نام آتے. باقی جو ہمارے اسلاف ہیں اور ان کی جو خدمات ہیں ان کو تو ہم نے بالکل بلا ہی دیا، ان کے ناموں کو بھی بلا دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. حضرت مولانا عبداللہ غازی عبدالعزیز رحیم آبادی جو حسن البیان کے مصنف ہے، یہ بھی دیکھیے کہ حضرت مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی، انہوں نے، ان کے والد صاحب عظیم آباد میں انہوں نے اپنا ایک ذاتی مدرسہ بنایا تھا، جس میں 50 طالب علموں کی کفالت وہ اپنے گھر سے کرتے تھے، اور ان کے خدمات بھی، ساری ضروریات کی کفالت بھی ان کے والد مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے کرتے تھے. اور مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی وہاں کے استاد تھے، اور استاد ہونے کے علاوہ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ کچھ ساتھیوں کو ہمراہ لے کے دعوت و تبلیغ کے لیے گاؤں در گاؤں، شہر در شہر یہ جاتے تھے. اور ان علماء جو ان کے ہمراہ ہوتے تھے ان کا خرچ بھی حضرت مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ برداشت کرتے تھے. اور یہ بھی حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید. تو خیر، عرض کر رہا تھا کہ استاد الاساتذہ حضرت مولانا عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی اللہ اکبر کبیرہ دعوت و ارشاد کے لیے تشریف لے جاتے تو گھر سے روٹیاں پکا کے جاتے تھے، روٹیاں پکا کے ساتھ لیتے، اور پانی کی مدد سے وہ روٹیاں کھا کے وہ اپنا وقت پورا کرتے، اپنے پیٹ کا اندوختہ بجھاتے، اور دعوت و تبلیغ کریا بستی بستی. حضرت مولانا عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ تدریس کے میدان میں بھی، مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سیرت شبلی میں کہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سب سے بڑا حلقہ تلمذ حضرت مولانا عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا،
جن کا لقب استاد الاساتذہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت مولانا غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کو پٹنہ سے ایک دعوت نامہ ملا، پٹنہ سے ایک دعوت نامہ ملا کہ ہمیں بہت اشتیاق ہے، ہم محبت کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور کچھ دن ہمارے ہاں یہاں قیام فرمائیں اور یہاں کے ارد گرد میں مضافات میں دین کی دعوت دیں۔ حضرت مولانا عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ مدرسے سے چھٹیاں لے کے وہاں درس و دعوت و تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، لیکن تشریف لے جانے کی صورت بھی عجیب ہے۔ مدرسے سے اسٹیشن پر جانے کے لیے ٹانگے پر جانا پڑتا اور ایک آنا کرایہ ٹانگے والے کو دینا پڑتا تھا۔ ایک آنے کی اس وقت حقیقت تھی اور حیثیت تھی، آج تو کوئی حیثیت نہیں، آج تو 10 روپے کی کوئی حیثیت نہیں، 10 روپے کی کوئی چیز نہیں دیتا۔ لیکن مولانا رحمت اللہ علیہ کو ساتھی جب آپ وداع کرنے کے لیے جاتے طلبا، وہ کہتے جی ہم کرایہ ادا کر دیتے ہیں، آپ بیٹھے ٹانگے میں، لیکن حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ پیدل جاتے ہیں اسٹیشن تک، اور 1 روپیہ، 4 آنے، یہ جو کرایہ ہوتا تھا نا، اللہ معاف فرمائے، وہ جو کرایہ ہوتا تھا جانے کا، ایک آنا وہ کرایہ راستے میں کسی فقیر کو دے دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت مولانا غازی پوری رحمت اللہ علیہ اسی طرح پٹنہ تشریف لے گئے۔ وہاں جس وقت پہنچتے ہیں اور جس ساتھی نے ان کو بلایا تھا، ان کے گھر کا پتہ پوچھ کر بیرسٹر علی امام تھے جو ان کو خط لکھنے والے تھے، تو وہ ان کا گھر کا پتہ پوچھتے پوچھتے بلاخر ان کے گھر پر پہنچ گئے۔ جب جا کے دستک دی اور جا کے انہیں ملے اور کہا بھائی یہ آپ کا خط آیا ہے اور آپ نے مجھے کہا ہے کہ یہاں دعوت کا کام کریں، تبلیغ کا کام کریں، ہم آپ کی تبلیغ سے لوگوں کو مستفید کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مگر وہ بیرسٹر صاحب کہنے لگے یہ کسی اور کا خط ہوگا، ہم نے تو یہ خط لکھا ہی نہیں، ہمارے نام پر کسی اور نے لکھ دیا، پتہ نہیں وہ کون ہے، ہم نے تو یہ آپ کو خط نہیں لکھا۔ مولانا نے کوئی چیز یعنی کوئی شکوہ شکایت کرنے کی بجائے وہاں سے واپسی کی راہ لی اور واپس آ کے مدرسے میں پھر پڑھانا شروع کر دیا۔ آپ دیکھیے کچھ عرصے کے بعد، اللہ اکبر کبیرہ، کچھ عرصے کے بعد پھر اسی شخص کا خط آیا اور خط میں اس نے شرمندگی کا اظہار کیا کہ میں نادم ہوں، میں بڑا پریشان ہوں، معذرت خواہ ہوں، آپ تشریف بھی لائے، میں نے ناقدری کی اور آپ کو بلا کے آپ کی خدمت مدارت بھی کرنے کا موقع مجھے نہ ملا، دعوت تو کیا کرنی تھی، دینی تھی، آپ برائے مہربانی پھر تشریف لائیں اور دعوت کا کام کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ دوسری بار پھر وہاں چل نکلے اور پٹنہ کے مضافات میں اسی علی امام کے دعوت پر حضرت مولانا عبداللہ غازی پوری رحمت اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کا جو ہے سلسلہ ایک وقت تک جاری رکھا۔ تو یہ تھے ہمارے اکابر جنہوں نے اس طرح پہلے قریہ بستی بستی شہر بشہر اللہ کے دین کی دعوت دی ہے، اور بعد میں پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 1906 میں مدرسہ احمدیہ آرا میں آل انڈیا آل حدیث کانفرنس بلائی گئی، جس میں یہ طے پایا کہ اس کی ایک تنظیم بنائی جائے اور اس تنظیم کے تحت دعوت و ارشاد کا کام کیا جائے۔ چنانچہ اس مجلس میں اس کانفرنس کے جو صدر تھے وہ استاد الاساتذہ حضرت مولانا عبداللہ غازی پوری رحمت اللہ علیہ بنے، اور نائب صدر مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمت اللہ علیہ بنے، اور ناظم
حضرت مولانا فاتح قادیان شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ بنے، اور نائب ناظم حضرت مولانا محمد ابراہیم سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ اس دعوت یہ تنظیم بننے کے بعد پھر اس تنظیم کے تحت پورے بر صغیر میں بڑے بڑے شہروں میں 24 بڑی کانفرنسیں منعقد ہوئی، 24 بڑی کانفرنسیں منعقد کی، اور انہوں نے 20 مبلغین چنے ہندوستان سے، بر صغیر سے 20 مبلغین جو اندرون ملک دعوت و تبلیغ کا کام کریں، دعوت و تبلیغ کا کام کریں، بڑے بڑے مبلغین چنے جو دعوت دین کا کام کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ بڑا معروف کتاب ہے ہنٹر کی، ہمارے ہندوستانی مسلمان انگریزی میں کتاب ہے، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس میں ہنٹر نے یہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جہاں تک میرا تجربہ ہے، یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ایک وہابی مبلغ سب سے زیادہ روحانیت رکھنے والا، سب سے کم خود غرض اور بے لوث ہوگا۔ یہ تعریف کی ہے دشمن نے ہمارے ان مبلغین کی، ہمارے ان بزرگوں کی جو کریا کریا اس طرح دین کی دعوت دیتے پھرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب آج جن کی تبلیغی جماعت ہے، ان سے مولانا محمد ادریس رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ مولانا آپ نے یہ جو تحریک شروع کی ہے دعوت و تبلیغ کی، یہ دعوت و تبلیغ کی تحریک آپ کے ذہن میں کیسے آئی؟ تو انہوں نے بھی یہ بات فرمائی کہ یہ میں نے علماء آل حدیث سے سبق لیا ہے۔ علماء آل حدیث ہی یہ کریا کریا جا کے، بستی بستی جا کے دین کی دعوت دیتے تھے، تو وہیں سے یہ میرا ذہن بنا کہ ہمیں بھی ایک منظم صورت میں یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیے۔ تو یہ آل حدیث کانفرنس کے تحت میں عرض کر رہا تھا 24 اپنے بڑی بڑی کانفرنسیں وہ منعقد ہوئی، اور مبلغین جو انہوں نے بھیجے پورے بر صغیر میں وہ علیحدہ تھے، بلکہ اخبار آل حدیث جو امرتسر سے حضرت مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ ورور اللہ برکتہ نکالتے تھے، اس اخبار کا مطالعہ کرنے والے حضرات جانتے ہیں کہ مبلغین کی باقاعدہ ڈائری بھی چھپتی تھی کہ فلاں مبلغ فلاں شہر میں اور فلاں بستی میں جا کے اس نے دعوت دی اور اس کے یہ اثرات مرتب ہوئے۔ تو اس طرح ہمارے اسلاف نے دعوت کا کام جو ہے نا وہ پورے بر صغیر میں کیا، دروس کے ذریعے بھی، تقاریر کے ذریعے بھی۔ اسی طرح صرف آل حدیث کانفرنس نہیں، بلکہ 1920 میں پنجاب میں، یہ ہمارے بر صغیر کا علاقہ جو پنجاب ہے، جو تقسیم ہو گیا ہے بر صغیر کی تقسیم کے بعد، اس پنجاب کے تحت انجمن آل حدیث پنجاب کی طرف سے ایک انجمن بنی تھی، انجمن آل حدیث پنجاب، جس کے صدر مولانا عبد القادر قصوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اس کے ناظم حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس انجمن کا بھی مشن کیا تھا؟ اسی طرح کانفرنس کی طرح، آل حدیث کانفرنس کی طرح، کہ پورے بر پنجاب میں دعوت و تبلیغ کا کام منظم طور پر کیا جائے۔ 1920 کے بعد 1922 میں اس کا دوبارہ جب انتخاب ہوا تو اس کے صدر حضرت مولانا منصور پوری، حضرت مولانا قاضی منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ اس کے صدر بنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ناظم ان کے مولانا عبد المجید سودروی رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ ان کا بھی یہی مقصد تھا، کہنا چاہیے کہ یہ 2 دفعہ اس کا انتخاب ہوا، اور دونوں دفعہ اللہ اکبر کبیرہ ہمارے اکابر نے باقاعدہ تنظیمی اعتبار سے، تنظیمی طور پر دعوت و تبلیغ کا کام میں کیا۔ بلکہ مولانا محی الدین قصوری، مولانا محی الدین احمد قصوری جو مولانا عبد القادر قصوری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ اندازہ کریں
انہوں نے دکن میں بنایا تبلیغ کے نام پر، دکن میں انہوں نے جمعیت دعوت و تبلیغ کے نام پر ایک مرکز بنایا، اور اس میں یتیم خانہ بھی قائم کیا جہاں یتیموں کی پرورش ہوتی تھی۔ اور اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ 112,000، 100 نہیں، 12,000 غیر مسلمان حضرت مولانا محی الدین احمد قصوری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر غیر مسلمان 12,000 مسلمان ہوئے تھے۔ اور یہ وہ ہے مولانا محی الدین احمد قصوری رحمت اللہ علیہ، جن کا تذکرہ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے تذکرہ کے آخر میں بھی کیا ہے۔ ان کی خدمات کا تو ذکر نہیں، لیکن ان سے اپنی محبتوں کا اور اپنی چاہتوں کا ذکر کیا ہے۔ اب آپ ہی فیصلہ فرما سکتے ہیں کہ امام الہند جن کی تعریف میں رتب النساء ہوں، ان کی خدمات کا کتنا دائرہ۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اکابر نے دعوت و تبلیغ کا یہ کام اللہ کے فضل و کرم سے پورے بر صغیر میں فردن بھی، اجتماعی طور پر بھی، صبح کے دروس کے طور پر بھی انہوں نے اس کی دعوت کا آغاز کیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ جو بات مجھے سمجھ آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یا اللہ ذو الجلال والاکرام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ابتدائی دور میں یہ ہمارے مولانا ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الرحیم عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ساتھ حضرت استاد الاساتذہ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دعوت و تبلیغ کا ابتدائی دور ہے، حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تلفظہ میں۔ اور آل حدیث کانفرنس جس وقت منعقد ہوئی ہے اور اس کے یہ حضرات امیر بنے ہیں حضرت مولانا عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ اندازہ کریں کہ دعوت و تبلیغ کے لیے یہ 3 حضرات نکلے ہیں، حضرت غازی پوری، حضرت مولانا سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ساتھ حضرت مولانا عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سارے مولانا عبد الرحیم، مولانا عبد العزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے یہ سارا سفر، یعنی بنگال سے لے کے پنجاب تک کا یہ سارا سفر، یہ بیل گاڑیوں پر، اس وقت تصور نہیں تھا جو اس وقت راستے ہیں، راستے ہیں، گاڑیاں ہیں، ریل ہے، اور انواع و اقسام کی سواریاں ہیں۔ اس وقت تو وہ سفر یا اونٹوں پر ہوتا تھا، یا گھوڑوں گدوں پر ہوتا تھا، یا بیل گاڑیوں پر ہوتا تھا۔ تو ان 3 حضرات نے، مولانا رحیم آبادی نے، مولانا ثناء اللہ اور مولانا سیالکوٹیال سے لے کے دہلی، اور دہلی سے پنجاب تک کا یہ تمام سفر شہروں میں جا جا کے دعوت و تبلیغ کا کس پر دیا تھا؟ بیل گاڑیوں پر سواروں کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اندازہ کیجیے کتنے مشکل حالات تھے، لیکن ان حالات میں بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اللہ کے دین کی دعوت دی، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے بر صغیر میں اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کا بول بالا ہوا۔ پورے بر صغیر میں کتاب و سنت کا بول بالا ہوا، قریہ قریہ اور بستی بستی مدارس بنے، اور مدارس میں پھر یہی دعوت و تبلیغ کا، اور مساجد میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام جو ہوا۔ اور یہاں یہ دیکھیے، دعوت و تبلیغ کے بعد دوسرا کام مناظروں کا ہے باہم آپس میں، اور یہ وہ پرآشوب دور تھا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ ایک طرف مسلمانوں سے عیسائیوں نے، انگریزوں نے، یورپ نے حکومت چھینی تھی، اور اس وقت عیسائی مشنریاں حکومت کی سرپرستی میں بر صغیر میں آ کے
افریقہ کی طرح بر صغیر کے مسلمانوں کو بھی عیسائی بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی کروڑا رحمتیں فرمائے ہمارے ان اسلاف پر، ہمارے ان اکابر پر، جنہوں نے ان کو ہر میدان میں شکست دی، اور ہر میدان میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان حضرات کو فتح یاب فرمایا اور کامیاب اور کامران کیا۔ چنانچہ دیکھیے، نگینا میں مناظرہ ہوا تھا ایک آریہ کے ساتھ، یعنی اس طرف ایک ایسا مسئلہ تھا، ایک طرف عیسائی تھے، ایک طرف ہندو تھے، ایک طرف آریہ تھے، ایک طرف سناتن دھرمی تھے، ایک طرف قادیانی تھے، اور ایک طرف منکرین حدیث تھے۔ ان تمام کے ساتھ وہ چو مکھی نہیں، چھ مکھی ہمارے اسلاف نے لڑائی لڑی ہے مناظروں کی اور مبالوں کے میدان میں، دونوں اعتبار سے۔ حضرت مولانا ابراہیم، مولانا محمد بشیر ساسوانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا حضرت مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا اسی طرح حضرت مولانا عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، جنہوں نے سب سے پہلے مناظروں کی چیلنج کیا، اور مبالے کا جو غلام محمد قادیانی نے دیا تھا، اس مبالے کا بھی اللہ اکبر کبیرہ جواب حضرت مولانا عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دیا۔ تو یہ تھا ہمارے بر صغیر میں یہ انداز۔ عیسائیوں نے اس دور میں آ کے جہاں مناظرے کیے، وہاں کتابیں لٹریچر بھی مہیا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ پادری ٹھاکر داس نے عدم ضرورت قرآن پر کتاب لکھی، یہ قرآن کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں، قرآن پر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن پاک کی۔ اللہ اکبر۔ دوسری اس نے کتاب لکھی عالمگیر مذہب اسلام ہے یا عیسائی ہے۔ تیسری اس نے کتاب لکھی دین فطرت اسلام ہے یا عیسائی ہے۔ یہ ساری پادری ٹھاکر داس نے کتاب لکھی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا جواب حضرت مولانا شیخ الاسلام ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں کتابوں کا جواب اسلام اور مسیحیت کے نام پر دیا تھا، جس کی تعریف بر صغیر کے تمام یعنی علماء کرام نے کی تھی۔ اسی طرح اس وقت عیسائیوں کی یعنی انگریز حکومت کی سرپرستی میں ہندوؤں نے اور آریہ نے بھی سر اٹھایا، اور انہوں نے بھی اسلام پر حملے کیے۔ ایک طرف سوامی دیانت تھا، جس نے ستیارتھ پرکاش کے 41ویں باب میں اضافہ کر کے قرآن مجید کے پر 150 کے قریب اس نے قرآن مجید پر اعتراض کیے، جس کا جواب حق پرکاش کے نام پر حضرت مولانا ثناء اللہ ابرسری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ پھر اسی طرح آریوں ہی کی طرف سے رنگیلا رسول لکھا۔ یہ اب بات کرنے کی بات ضرورت نہیں کہ یہ رنگیلا رسول لکھنے کا منظر کیا تھا، کیوں لکھی اور کس وجہ سے اس نے لکھی، یہ اپنی جگہ ایک داستان ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس نے رنگیلا رسول لکھی، راجپال نے تقریر کی، شاہ صاحب نے، عنایت اللہ شاہ صاحب، عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک مرد مجاہد نے، محمود قاضی نے جا کے محمود نے کیا کیا، اس کتاب لکھنے والے راجپال کو قتل کر دیا۔ تقریر سے اصل تو ظاہر ہو گیا، وہ مردود تو مر گیا، لیکن جو شوشہ رنگیلا رسول کے نام پہ چھوڑ گیا تھا اس کا کوئی مداوع نہیں تھا۔ اس کا مداوع بھی اگر کیا ہے پورے بر صغیر میں تو حضرت مولانا ثناء اللہ ابرسری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ کہنا چاہیے کہ کامل اس فرقہ زہاد میں نہ اٹھا کوئی، اگر کچھ ہوئے تو یہی رند قضا خار ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ایک وقت یہ آیا کہ گوجرا والا کے ایک صاحب جو پہلے عبد الغفور تھے، وہ آریہ بنے، اور آریہ بننے کے بعد انہوں نے ترک اسلام لکھی۔ اسی طرح اس نے ایک کتاب تہذیب الاسلام لکھی، ایک کتاب اس نے نقل اسلام لکھی۔ اللہ، یہ 3 کتابیں اسلام کی تردید میں اس نے، عبد الغفور نے جو بعد میں دھرم پال بنا، اس نے لکھی، اور ان تینوں کتابوں کا جواب
حضرت مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی کتاب کا جواب ترک اسلام، تہذیب الاسلام کا جواب تغلیب الاسلام، اور نقل اسلام کا جواب تمر الاسلام کے نام سے حضرت مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ بلکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ یہی غازی محمود غازی کہنا چاہیے کہ عبد الغفور جو پہلے دھرم پال تھا، اس نے ایک شادی کی، جب مسلمان ہوا ایک شادی کی، شادی کرنے کے بعد وہ پریشان ہوا کہ کیا میرا نکاح بھی درست ہے یا نہیں درست۔ اس نے ایک خط لکھا علماء کی طرف، کسی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت مولانا قاضی سلیمان منصور پیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خط کا جواب دیا، اور اس نے کتاب لکھی ہے خود، اس کے نے بعد میں اپنا نام رکھا غازی محمود دھرم پال۔ اس کی کتاب چھپی ہے داستان غم کے نام سے، داستان غم میں، کہ 1280 صفحے کی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ جناب قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کو پڑھ کے میں مسلمان ہوا ہوں، اسلام کو قبول کیا ہے۔ تو یہ بھی صلہ اور یہ بھی برکت کس کی ہے؟ علماء، ہمارے علماء اہل حدیث کی ہے رحمہم اللہ۔ اور اسی طرح آریہ کے علاوہ، عیسائیوں کے علاوہ قادیانی ہیں، قادیانیوں کے ساتھ بھی ہر جگہ پنجہ آزمائی کی ہے، تو ہمارے علماء نے کی ہے، تحریری طور کے طور پر بھی، مناظرے کے طور پر بھی، ہر اعتبار سے۔ لیکن اس کی تفصیل پھر ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ میں پہلے ہی تھکا باندھا ہوں، صبح سے طبیعت خراب تھی، پڑھانے کے بعد اور خراب ہو گئی۔ اب انہی باتوں پر، ٹوٹی پھوٹی باتوں پر اور بے ربط سی باتوں پر میں اکتفا کر کے آپ سے کرام ہمارے ان تمام اسلاف کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی کچھ کام کرنے کی توفیق دے۔ ہم یہ نہ کہیں کہ پدرم سلطان بود، ہم یہ اسی بار کھانے نہ رہیں، بلکہ خود بھی کچھ کر کے دکھائیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ اللہ کے دین کی دعوت کو عام کریں، دعوت کو عام کریں، اور یہ بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے فرمایا ہے کہ قل علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ میں اور میرے تابع دار یہی دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، ایک اللہ کے ساتھ مل جاؤ۔ یہ دعوت آج اگر ہے تو صرف اہل حدیث کے پاس ہے۔ ہم کسی کی شخصیت، کسی بزرگ، کسی امام، کسی حضرت، کسی شیخ، اس کی دعوت نہیں دیتے، ان سے جڑنے کی دعوت نہیں دیتے۔ ہم دعوت دیتے ہیں اللہ سے جڑنے کی، اور اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ سے جڑنے کی۔ حافظ ابن تیمیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے، کہتے ہیں اصل بات تو دعوت یہ ہے کہ توحید مرسل بھی ہو اور توحید مرسل ہو، کہ جس نے بھیجا ہے اس کی توحید، اور جس کو بھیجا ہے اس کی توحید۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس کو بھیجا ہے اس کی توحید، بھیجنے والے کی توحید، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی توحید۔ ان کی توحید کیا مطلب؟ وہی ہمارے ہادی ہیں، ہمارے مرشد ہیں، وہی رہنما ہیں، انہی سے ہمیں اللہ کی کتاب ملی ہے۔ اللہ کی کتاب بھی انہی کے ذریعے سے ملی ہے، کسی اور واسطے سے نہیں ملی۔ اس لیے اول و آخر ہماری رہنمائی کتاب و سنت کے ذریعے ہی ہمیں ہو سکتی ہے، کسی اور کتاب سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن مجید جس کی ہدایت کے لیے ذریعہ نہیں بنتا، پھر دنیا کی کوئی کتاب اس کو ہدایت نہیں دے سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کتاب کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے، اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بنائے، اور آپ ہی کی مشن کو عام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔